فرماتے ہیں کہ وَكَانَ الْمَهْرُ مُقَدَّرًا شَرْعًا غَيْرَ مُضَافٍ إِلَى الْعَبْدِ، مہر جو ہے یہ شرعی طور پر مقرر ہے، شرعی طور پر مقرر ہے، بندے کے اختیار کے طرف یہ سپرد نہیں ہے کہ بھئی تم چاہے اپنے لیے مہر مقرر کرو جتنا چاہو، چاہے 2 روپے ہو، ایسا نہیں۔ ملاجیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عطف علی ما سبق لا یصح نہیں تھا، وتفریع علی حکم الخاص، اور یہ بھی حکم خاص کے اوپر تفریع ہے۔ تفریع ہو گئی ہے تو پہلے وہ حکم خاص کو ذکر کرتے ہیں کہ وہ اصل کیا ہے کہ وَلِأَجْلِ أَنَّ الْعَمَلَ بِالْخَاصِ وَاجِبٌ، ایک تو یہ کہ عمل بالخاص کیا ہے، واجب، دوسرا یہ کہ وَلَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ، کہ خاص جو ہے وہ بین بنفسہ ہی ہے، لہٰذا اس کی ضرورت بیان تفسیر کی طرف ہو۔ جب حکم خاص یہ ہے تو اس کے اوپر تفریع یہ ہے کہ کان المہر مقدرا من جانب الشارع، کہ مہر جو ہے وہ مقدر ہوگا اللہ جل مجدہ کی طرف سے، شارع اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے، یہاں مراد اللہ۔ سمجھئے غیر مضاف تقدیرہ الی العباد، اس کی تقدیر جو ہے وہ بندوں کی طرف اس کی نسبت نہیں ہے کہ بندے خود مقرر کریں، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ کا بھی آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بندوں کی طرف یہ مفوض ہے۔ عائشہ میں فرماتے دیکھو وہ بیان، اس کی تفصیل کہتے ہیں یہ ہے کہ ان تقدیر المہر عند الشافعی رحمہ اللہ تعالی مفوض للآراء العباد و اختیارہم، امام شافعی فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ نکاح ہے نا، یہ تو ایسا ہے جیسے دوسرے معاملات ہیں، نکاح کرتے ہو کسی عورت کے ساتھ، اس کی ایسی مثال ہے جیسے بکری خریدتے ہو، جیسے بیع و شراء کرتے ہو، تو بکری کے خریداری کے لیے کوئی قیمت مقرر من جانب شرع ہے کوئی کہ بکری کی قیمت یہ ہوگی کم از کم، یہ شریعت میں ہے، تو لہذا نکاح کے لیے بھی مہر کے لیے بھی کم از کم مقدار کچھ نہیں، بس مفوض الآراء العباد ہے، میاں بیوی کے فیصلے کے اوپر یہ منحصر ہے۔ بیوی کہے مجھے 10 روپے دو، 10 پر وہ راضی ہو جائے، بیوی کہے مجھے 5 روپے دو، 5 پر وہ راضی ہو جائے، تو یہ ایسا ہے جیسے انسان بکری خریدتا ہے، لہذا وہاں مفوض الآراء العباد، یہاں بھی مفوض الآراء العباد، سمجھ آ گئی ہے؟ فَكُلُّ مَا يَصْلِحُ ثَمَنًا يَصْلِحُ مَهْرًا عِنْدَهُ، تو جو بھی چیز ثمن بن سکتی ہے بیع شراء میں، بکری خریدتے ہو تو بکری کے مقابلے میں جو چیز ثمن بن سکتی ہے وہی مہر بھی بن سکتی، تو یہ اچھا، یہ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب۔ فرماتے ہیں وعندنا وإن كان لا يقدر، ہمارے مذہب میں احناف کے نزدیک فرماتے ہیں کہ وإن كان لا يقدر فی جانب الاکثر، جانب اکثر میں کہ زیادہ سے زیادہ مہر کتنا ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ، یہ مقدر من الشارع نہیں ہے، شریعت نے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ 2000 ہوگا 4000 نہیں ہوگا، 4000 ہوگا 10000 نہیں ہوگا، یہ کوئی پابندی تو جانب اکثر میں تو مقدر نہیں شارع کی طرف، لیکن یقدر فی جانب الاقل،
لیکن کم نہ کم جو جانب ہے وہ مقدر من الشارع ہے. وہ کیا ہے؟ وہو اللہ یکون اقل من 10 دراہم، وہ یہ ہے کہ 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے. 10 درہم سے تو زیادہ جتنا بھی ہو اس میں کلام نہیں ہے. کیوں یہ 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں عملاً بقولی تعالی قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم. اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھئی 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم. قد علمنا، یہ قد ماضی پر تحقیق کے لیے آتا ہے نا. اللہ فرماتے ہیں ہمیں پکا علم ہے اس بات کا کہ جو چیز ہم نے ان مکلفین کے اوپر مقرر کی ہے فی ازواجہم، فی نکاح ازواجہم، ان کے ازواج کے نکاح میں جو ہم نے چیز مقرر کی ان کے اوپر، اس کا علم ہمیں پکا علم ہے. وما ملکت ایمانہم، اور جو لونڈیاں ان کی ہے نا ان کے بھی جو حقوق ہیں تو ان کا علم بھی ہمیں پکا ہے. کیا مطلب اس آیت کا؟ کہتے قد علمنا ما قدرنا علیہم فی حق ازواجہم. ما فرضنا سے کیا مراد ہے؟ ما قدرنا. فرض بمانا تقدیر. کہتے اللہ نے یوں فرمایا کہ ہمیں علم ہے اس چیز کا ما قدرنا علیہم فی ازواجہم، جو چیز ہم نے اندازہ کر کے تقدیر کر کے مقرر کر دی ہے ان ازواج کے اوپر، شوہروں کے اوپر. تو اب ظاہر بات ہے کہ شوہروں کے اوپر بیوی کے لیے سب سے پہلی چیز کون سی مقرر ہے؟ مہر. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ مہر. یہ نان نفقہ وغیرہ تو یہ بات کی بات ہے. تو یہاں اس سے مراد مہر ہے. تو فل فرض دیکھو فرماتے دیکھو خاص کے اوپر تفریق کیسے بنے گی کہ فل فرض لفظ خاص وضع معنی تقدیر ہے کہ فرض جو ہے وہ کیا ہے؟ ما فرضنا. یہ فرض اس میں آ گیا تو یہ فرض ایک لفظ خاص ہے، اپنے معنی معین کے لیے اس کی وضع ہے. معنی معین کون سا ہے؟ تقدیر. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا. وَكَذَلِكَ ضمیر المتکلم خاص علی ما قالوا. یا دوسرے فقہاء نے یہ بھی بات کی ہے کہ فرضنا نا، دیکھو یہ نسبت اللہ ہے نا، تقدیر کی نسبت اللہ جل مجدہ نے اپنی طرف کر دی، نہ ہم نے مقدر کی. تو پتہ لگا کہ یہ تقدیر من الشارع ہے نا. تقدیر تو یہ بھی ایک لفظ خاص ہے جو معنی خاص کے لیے موضوع ہے. سمجھئے؟ تو اب اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ فرضنا، ہم نے مقرر. سمجھئے؟ تو اب اس کی نسبت جب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کر دی ہے تو اب اس کی نسبت دوسروں کی طرف جائز ہے، عباد کی طرف. اب اس کی نسبت تقدیر کی نسبت دوسروں کی طرف ہو سکتی ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی، میں نے مقرر. تو لہٰذا اس لیے ہم نے کہا کہ غیر مفوض الی رأی العباد ہے. یہ یہاں تو لفظ خاص موجود ہے. وَكَذَا الْإِسْنَادُ خَاصٌ عِنْدَ صاحب التوضیح. اور صاحب التوضیح نے یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو فرضنا، فرض کی نسبت ہوئی ہے اللہ کی طرف، تو یہ نسبت بھی ایک نسبت خاصہ ہے. اس نسبت میں فرض کی جو تقدیر ہے، اس تقدیر کی نسبت اللہ، یہ کیا ہے؟ خاص. اس میں کوئی اور شریک ہو سکتا ہے؟ وہ عالمان معلوم ہے.
لیکن اسناد کو اس لیے خاص کہہ رہے ہیں اس معنی میں نہیں کہ وہ خاص بمانا اصولی ہے. سمجھائیے اسناد ایک معنی ہے اور خاص بمانا اصولی لفظ تھا. لفظ خاص وہ عالمان معلوم ہے تو اسناد لفظ ہے، اس لیے اصولی معنی میں خاص نہیں کہہ رہے، عرفی معنی میں خاص کر رہے ہیں. ہم عرف میں جس طرح ہم کہتے ہیں یہ چیز یار خاص ہے اس کے ساتھ، دوسرا کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا، یہ مطلب ہے خاص کا. وہ خاص نہیں ہے، وہ اصولی خاص ہے، کیونکہ اسناد اصولی خاص کے معنی میں نہیں ہے. اسناد تو معنی ہے اور وہ خاص وہ تو لفظ ہے. تو صاحب توضیح نے جو اس کو اسناد کو خاص کہا ہے یہ خاص و معنی عرفی ہے، خاص و معنی اصولی نہیں ہے. اچھا تو جب یہ فرض لفظ خاص ہوا بمعنی تقدیر اور اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے تقدیر کی ہے، ہم نے تقدیر کی ہے، تو فعلم ان المہر مقدر فی علم اللہ تعالی کہ مہر اللہ کے علم میں تو مقدر تھا، اللہ نے تعلل کر دیا مقدر ہے، ہم نے اس کی تقدیر کی ہے. لیکن باقی اس کا بیان قرآن میں تو نہیں ہے کہ ہم نے مقدر کی ہے تو کتنی مقدر کی ہے. اس کا بیان ہے کہ کتنے درہم، وہ تو قرآن میں نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وقد بینہ النبی علیہ السلام بقولہ لا مہر اقل من 10 دراہم. حضور نے اس کو بیان کر کہ لا مہر، کہ 10 درہم سے کم مہر. تو قرآن عظیم میں کامل بیان نہیں ہے. کس کا؟ مہر کی تقدیر کا. تو بیان کس نے کر دی؟ حضور نے. عائشہ میں ایک دلیل تو یہ ہو گئی ہے یہ حدیث کہ جانب اقل میں مہر مقدر ہو گیا نا. اسی طرح کہتے ہیں دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ قضا نقیس ہوا علی قطع الید، ہم اس کو قیاس کرتے ہیں قطع ید. دیکھو کہ ایک چور نے چوری کی تو اگر اس نے 2 روپے چوری کر دیے تو 2 روپے کی چوری میں اس کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے. ایک انڈا چوری کر لیا تو ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے. سمجھائیے. تو دیکھو لأنه أيضا عوض 10 دراہم، ہاتھ چور کا کاٹا جائے گا کتنی چوری میں کہ کم از کم 10 درہم یا 10 درہم کے مقدار کی چیز اس نے چوری کی ہو، تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے. لیکن 10 درہم سے اگر کم چوری کی ہے تو ہاتھ ہو. تو اب دیکھو اس میں ید جو ہے قطع ید، اس ید کو 10 درہم کا گویا کہ برابر قرار دے دیا گیا، عوض قرار دے دیا گیا. تو ید بھی کیا ہے؟ ایک عضو ہے. تو اس کے کم از کم قیمت کتنی رکھی گئی ہے؟ 10 درہم. تو بھائی وہ بضع جو ہے عورت کا جو نکاح سے ان تبتغوا باموالکم آپ طلب کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک عضو ہے. تو اس کی قیمت بھی کم از کم 10 درہم رکھنی چاہیے. آئی سمجھ میں؟ تو ید کے اوپر ہم اس کو قیاس کرتے ہیں. تو مطلب ہے کہ جانب اقل میں 10 درہم جو ہے
یہ دو دلیلوں سے ہم نے ثابت کر دی ہے. ایک قرآن کی آیت جس کا بیان حضور نے حدیث میں کر دیا، اور دوسری چیز قیاس علی الید. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا بس پر پتہ لگا فالتقدیر خاص وان کان المقدر مجملا محتاجا الی البیان. یہ سوال کا جواب دیا کہ دیکھو بھائی، قد علمنا ما فرضنا، فرضنا کا تم نے معنی کیا کر دیا؟ قدرنا. تو قدرنا تو یہ تو مجمل ہے. قدرنا کا کوئی بیان کیا قرآن نے کہ وہ تقدیر کتنی ہے؟ تو یہ کیسی تقدیر ہے بھائی؟ آئی سمجھ؟ یہ تو تقدیر مجمل ہے. تو اس کو تم نے کیا کہا پہلے؟ خاص کہہ دیا. دیکھا کہ فل فرض لفظ خاص وضع لمعنى التقدیر. یہ فرض لفظ خاص ہے، تو فرض کا معنی تقدیر ہے نا. تو فرض اگر خاص ہے تو تقدیر بھی خاص ہوگا. تو یہ تو مجمل ہے، یہ تو خاص نہیں ہے. کیا ہے؟ خاص تو بین المعنی ہوتا ہے بھائی، اور اس کا تو معنی ظاہر ہی نہیں ہے. اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے تقدیر کیا چیز، کیا کتنا ہے. اس کا جواب دیتے کہ نہیں بھائی، تقدیر خاص ہے، بین المعنی ہے. تقدیر کا معنی ظاہر ہے. تقدیر کا معنی کسی چیز کو معین کرنا، مقرر کرنا، اس کو تقدیر کہتے ہیں. یہ تو ہر کوئی جانتا. البتہ اس تقدیر سے جو چیز مقدر ہو گئی ہے وہ مجمل ہے. اللہ نے فرمایا کہ قد فرضنا، مقدر کر دیا ہم نے. اب وہ مقدر مجمل ہے کہ کیا چیز مقدر ہے. تقدیر کا معنی تو ہر کوئی جانتا. اس لیے تقدیر کو خاص کہنا جائز ہے. ٹھیک کہا ہے، تقدیر خاص ہے، مجمل نہیں ہے. تقدیر کیا چیز مجمل ہے؟ وہ مقدر. تقدیر کے رزلٹ اور نتیجے میں جو چیز مقدر ہو گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ مجمل ہے، اس کا بیان نہیں ہوا. تو اس کا بیان حضور نے پھر حدیث میں محتاجن الی البیان، وہ مقدر محتاج الی البیان ہے، وہ مجمل ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہتے ہیں وَهَذَا فِي اصطلاح الفقهاء. یہ تو فرضنا کے لفظ کی جو تشریح ہم نے کر دی، یہ کس کی اصطلاح ہے؟ فقہاء. کہ فرض بمانا تقدیر، یہاں پر یہ لفظ ہے. لیکن لغوی لوگ جو ہیں وہ بھی فرض کا معنی کرتے ہیں. کہتے ہیں وَأَمَّا فِي اللُّغَةِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْإِيجَابِ وَالْقَطْعِ. لغوی معنی کے اعتبار سے فرض کا جو لفظ ہے، فرض کا یہ کس معنی میں آتا ہے؟ ایجاب کے معنی میں، قطع کے معنی میں. فرض بمانا ایجاب، یقینی، قطعی. لغت کے اعتبار سے یہ ان معنوں میں فرض کا لفظ آتا ہے. ولہذا قال الشافعی، اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھو کہ ان الفرض ہا ہونا بمعنی الایجاب. قد فرضنا، یہ جو فرض ہے یہ کس معنی میں ہے؟ ایجاب کے معنی. فرضنا یعنی اوجبنا. سمجھئے کیوں بھائی اوجبنا کا معنی؟ کہتے بقرینۃ تعدیتہ بعلا. قد فرضنا، قد فرضنا، قد علمنا
ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، تو یہ فرضنا کے بعد اس کا صلہ کیا آیا ہے؟ علا ہے. علا فرض کا صلہ نہیں آتا ہے تو بمعنی ایجاب. علا ویسے فرض کا اگر ایجاب کے معنی میں نہ ہو تو علا اس کا صلہ. علا صلہ اس وقت آتا ہے کہ فرض بمعنی ایجاب. تو یہاں علا آیا ہے، تو جب علا آیا تو یہ قرینہ ہے کہ یہ فرض نہ بمعنی اوجبنا، کہ ہم نے ان کے اوپر واجب قرار دے دیا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ایک تو یہ قرینہ پایا گیا علا والا اوجبنا کے لیے. دوسری بات یہ ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ دیکھو وعطف ما ملکت ایمانہم علی ازواجہم، دیکھو یہ جو وما ملکت، وہ آگے وما ملکت ایمانہم، اس کا عطف کس پر ہے؟ ازواجہم پر. تو ما قبل کی عبارت ساتھ لگ جائے گی کہ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ما ملکت ایمانہم. اب بتاؤ ما ملکت ایمانہم کے لیے مہر ہے؟ ملکی یمین سے جو اپنی لونڈی کے ساتھ جمع کرتا ہے اس کا مہر ہوتا ہے. تو میرے بھائی اگر قد فرضنا سے مراد مہر لیتے ہو تو ازواجہم میں تو ٹھیک ہے، لیکن ما ملکت ایمانہم میں تو غلط ہے. تو دو امام شافعی فرماتے ہیں میرے پاس دو دلیلیں ہیں، دو دلیلیں، ایک علا کہ یہ فرض بمعنی ایجاب ہے، دوسرا ما ملکت کا عطف ازواج کے اوپر. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب بمعنی ایجاب. اب یہ بتاؤ کہ ایجاب مہر کا مراد لے سکتے ہو یہاں پر؟ ورنہ ایجاب مہر کا اگر مراد لیتے ہو تو پھر تو وہ ازواج میں بھی لوگے اور ما ملکت میں بھی لوگے. وہ لے سکتے ہو دونوں جگہ. عائشہ میں اس لیے ہے بمعنی فرض نہ بمعنی اوجبنا ہے، لیکن مہر مراد نہیں ہے. اس سے ایسی چیز مراد ہوگی جو ازواج اور ما ملکت دونوں کے لیے واجب ہو. ازواج اور ما ملکت دونوں کے لیے واجب. وہ دونوں کے لیے کیا چیز واجب ہوتی ہے؟ نان و نفقہ، مہر نہیں. اس لیے کہتے دیکھو لأن المہر لا يقدر فی حق ما ملکت ایمانہم، ان کے لیے تو مہر نہیں ہوتی. فیکون المراد بہ النفقۃ والکسوۃ، تو لہذا ما فرضنا سے مراد کیا چیز ہوگی؟ جو دونوں جگہ کام آ سکتا ہے، دونوں جگہ فرض ہو سکتا ہے، دونوں جگہ واجب ہے، ما ملکت کے لیے بھی اور ازواج کے لیے بھی. وہ کیا چیز ہے؟ نفقہ اور کسوۃ. وہ واجب فی حق الازواج و ما ملکت ایمانہم جمیعا. نفقہ اور کسوت جو ہے وہ سب کے لیے ہے. یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کر دی ہے کہ بھئی ما فرضنا سے مراد بمعنی اوجبنا ہے، اور اوجبنا جو ہے اس سے مراد مہر نہیں ہے، ایجاب مہر نہیں ہے، کیونکہ وہ ما ملکت میں صحیح نہیں ہوگا. پھر لہذا ایجاب کس کا ہے؟ نفقہ اور کسوت کا. تو مہر کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے. امام شافعی نے فرمایا تو تم لوگ مار لیتے ہو. یہ تقریر ہوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مذہب کے لیے. سمے قلنا، ہم کہتے ہیں کہ بھائی تابعتہ بعلا انما هو لتضمین معنی الایجاب. دیکھو امام شافعی رحمۃ اللہ نے دو دلیلیں دی، اس کا جواب دیتے. پہلی دلیل نے کیا دی تھی کہ یہاں علا ہے، تو علا جب آ جائے تو ایجاب کے لیے ہوتا. ہم کہتے ہیں دیکھو یہ ایسا نہیں ہے کہ فرض بمانا ایجاب ہو جائے گا علا کے آ جانے سے.
ٹھیک ہے آپ کا یہ قانون کہ جب اعلیٰ صلہ آ جائے تو معنی ایجاب ہوتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اصالتاً وہ جو لفظ فرض موجود ہے اس کا معنی اعلیٰ ہوگا، یہ نہیں ہے معنی۔ دیکھو اس کا معنی یہ ہے کہ یا وہ لفظ فرض خود بمعنی اعلیٰ ہوگا یا ایجاب کے معنی کو متضمن ہوگا۔ ایجاب جب اعلیٰ سے لا جائے تو وہ فرض جو موجود مذکور ہے یا تو خود وہ ہو جائے گا بمعنی ایجاب، اور یا ایجاب کے معنی کو متضمن ہوگا۔ دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک نہیں ہے۔ تو یہاں یہ فرضنا جو ہے یہ ایجاب کے معنی کو متضمن ہے، خود بمعنی ایجاب نہیں ہے، خود تو بمعنی تقدیر ہے۔ تو صلہ جو اعلیٰ آیا ہے وہ تو اسی لیے آیا ہے کہ وہ ایجاب کے معنی کو متضمن ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اعلیٰ کا جواب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا انہوں نے کیا دلیل لی تھی دوسری؟ کہتے ہیں وہ عطف ملکت ایمانہم بتقدیر فرضنا ثانٍ۔ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ما ملکت ایمانہم کا عطف ازواج کے اوپر، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ما قبل والی عبارت اس کے ساتھ لگا دو، وہ ما قبل والا فرضنا نہیں، بلکہ یہ جملے کا عطف جملے پر، مفرد کا عطف مفرد پر، ما ملکت کا عطف ازواج پر نہیں ہے، بلکہ جملے کا عطف جملے پر ہے۔ یہاں ایک فرضنا اور نکالنا ہے، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وقد علمنا ما فرضنا علیہم فی ما ملکت ایمانہم۔ تو یہ جو فی ما ملکت ایمانہم ہے اس کا تعلق ایک فرضنا مقدر سے ہے، ایک اور فرضنا ہے یہاں پر، تو اب جملے کا عطف جملے پر ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، ابھی دو فرضنا ہو گئی ہیں، تو ایک فرضنا پہلے والے فرضنا سے مراد مہر، تقدیر مہر، دوسرے فرضنا سے مراد نفقہ اور کسوت۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں بھائی یہ جو ما ملکت کا عطف ہے یہ بے تقدیری فرضنا ثانٍ، یہاں پر ایک دوسرا فرضنا مقدر ہے، اے وما فرضنا علیہم فی ما ملکت ایمانہم، عبارت یوں بن جائے گی علی ان یکون ھذا بمعنی اوجبنا، کہ یہ والا جو دوسرا نکالنا نا تم نے یہ کس معنی میں ہو جائے گا؟ اوجبنا کے معنی میں، والاول بمعنی قدرنا، پہلے معنی تقدیر ہو جائے گا، تو پہلے سے مراد تقدیر مہر، دوسرے سے مراد ایجاب نفقہ و کسوت۔ کہتے ہیں بھائی ھذا قالوا، ہمارے فقہا نے اس مقام میں یہ تقریر کی۔ ہو گیا؟